درود شریف پڑھیں، آگے بڑھیں، بیٹھنے میں بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا۔ تو وہ بیچ میں جگہ چھوٹی ہوئی کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی کے مرکز میں آتے تھے، صحابہ سے کہتے ہوئے ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو سارے صحابہ ممبر کے قریب ہوتے تھے۔ بات سمجھانے کے لیے تو ممبر کے قریب بلاتے تھے اور بات کو سمجھنے کے لیے بہت دور بھی جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری اجتماع حج میں ہوا، عرفات کے میدان میں ہوا، جبل رحمت کی پہاڑی کے پاس ہوا، اس اجتماع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ اب 1.25 لاکھ صحابہ آقا سے اتنا دور گئے تاکہ نبی کا نور ملے، جنت کا ٹور ملے، نبی کا نور ملے، ایمان کا نور ملے، جنت کا ٹور ملے۔ تو اس وقت مدینہ شریف میں صرف 10,000 صحابہ ہیں۔ 1,15,000 جو صحابہ تھے وہ مدینے سے آقا سے دور چلے گئے اور زمین کے کون سے حصے میں مدفون ہو گئے۔ وہ تھوڑوں کی نشانیاں ملتی ہیں، تھوڑوں کا تو ایڈریس ہی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے کان بھی لگانا، دھیان بھی لگانا، بولو، جیسے کان کھلے ہوئے آنکھیں کھلے رکھنا۔ آنکھوں پہ جو پلکیں ہیں نا، یہ آنکھوں پہ کی شٹر ہے، کیا ہے؟ جیسا شٹر نیچے کی جائے تو شاپ بند ہوتی، کھلی ہوتی، اسی طرح اگر یہ آنکھوں کی پلکیں نیچے گر گئے تو آنکھیں بند ہوتے، کان سن ہوتے۔ اب کیا سن کے مریں گے؟ سن کے نہیں مریں گے تو کر کے کیا مریں گے؟ کر کے نہیں مریں گے تو ایمان کا کلمہ پڑھ کے کیا مریں گے؟ سمیعنا واطعنا، جس نے سنا اس نے اطاعت کیا، جو سنا ہی نہیں تو کیا اطاعت کرے گا؟ اس لیے اللہ ہمیں پہلے سننے کی توفیق دے۔ عمل کی ابتدا جو ہے سننے سے ہوتی ہے۔ دل تک بات پہنچانے کے لیے 4 ڈور ہیں۔ کتنے؟ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے دل تک بات پہنچانے کے لیے 4 دروازے ہیں۔ ان 4 دروازوں کے ذریعے سے بات دل تک پہنچتی ہے۔ سب سے پہلے آنکھ، دوسری زبان، تیسرا کان، چوتھا دماغ۔ آنکھ سے جب آدمی کوئی چیز دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہی بولتا ہے، اس کے خلاف بولتا ہے۔ کسی آدمی نے کتا دیکھا تو زبان کیا بولتی؟ گدھا بولتی۔ کیا بولتی بھائی؟ ارے کتے کو دیکھ کے زبان کیا بولتی؟ کتا ہی تو بولی۔ اچھا کان کیا؟ چوہا سنتا۔ ارے کان بھی تو کتا سنے گا نا۔ دماغ کیا؟ شیر سوچتا ہوں نا، وہ بھی کتا ہی سوچتا۔ یہ 4 لائروں کا مشورہ لے کے دل ججمنٹ لیتا۔ کیا لیتا؟ یہ کتا ہے، سمجھے؟ اس لیے کلمے میں سب سے پہلے انکار ہے، بولو، اس کے بعد اقرار ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے آنکھوں سے، اس کا انکار کرو۔ لا الہ، بولو، ان سے نہیں ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، سمجھے نہیں؟ ہمارے حضرت مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی انداز سے اس بات کو سمجھاتے تھے۔ مثالیں دینے سے بات سمجھ میں آتی، جیسے مسالے لگانے سالن مزیدار، مثالیں دینے سے بیان مزیدار۔ ہمارے آقا بھی مثالیں دیتے تھے۔ ایک صحابی کے ساتھ درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور ایک درخت کی ٹہنی پکڑ کر ہلایا، پوچھا سلمان تو مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ آقا فرما یہ کیوں کیا؟ اور جب مسلمان بندہ اچھی طرح اہتمام سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے سے۔ اور ایک مثال دیا، ایک آدمی کارخانے میں کام کر رہا ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، اس کے اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں ہیں۔ کتنے؟ اب جاتے جاتے ہر نہر میں پانی نہاتے ہوئے گھر کو جائے گا تو پاک ہو جائے گا یا ناپاک رہے گا؟ بولو، جیسے ان نہروں سے جسم کا میل پاک ہوتا ہے
اور 5 نمازوں سے دل کا میل پاک ہوتا ہے. جیسے جسم میلا ہوتا ہے دل بھی میلا ہوتا ہے. دل کا میلا پن سب سے پہلے شرک سے. کس سے؟ سمجھے؟ جو اللہ کے غیر کو آدمی دیکھتا ہے نا تو وہی صحیح سمجھتا. زمین سے بارش پڑتا ہوا دیکھ رہا تو سمجھ رہا بارش بادلوں میں ہے. کہیں میں بارش بادلوں سے برس رہی ہے. کیسے برس رہی ہے؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بادلوں سے بارش ہو رہا ہے. اور آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ زمین سے غلہ اگ رہا ہے. زمین سے غلہ نکل رہا ہے. جوار باجرہ گیہوں چاول کہاں سے نکل رہے؟ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے بولو؟ زمین سے نکل رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے دودھ بھینس میں سے آ رہا ہے. کس میں سے؟ بھینس جو ہے دودھ کا ٹینک بھی نہیں ہے بینک بھی نہیں ہے. دودھ اللہ کے خزانوں میں ہے, آسمانوں میں ہے. کہاں ہے بولا؟ ہاں, اس دودھ کا ٹینک جو ہے دنیا میں نہیں آسمانوں میں ہے. جیسے پانی کسی ٹینک سے یا تالاب سے آتا ہے یا صرف ٹوٹی میں سے گرتا ہے. پانی جو نل میں کود رہا ہے ٹوٹی میں سے آ رہا ہے کہیں دوسری جگہ سے آ رہا ہے. آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ ٹوٹی میں سے پانی گر رہا ہے. صحیح ہے؟ ارے صحیح ہے نہیں. ٹوٹی دھوکہ دے رہی ہے کہ پانی اس میں سے گرا ہے. کئی ریزرو ٹینک ہے, کوئی پانی کا ٹینک ہے, کوئی بور ہے, اس بور کے ذریعے سے آ رہا, مگر بور نظر آ رہا ہے, ٹوٹی نظر آ رہی ہے. پانی نل میں نہیں ہے, دودھ بھینس میں نہیں ہے, صحت دواؤں میں ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ صحت اور یہ دوائیں اور ڈاکٹر جو ہے یہ بھی پوسٹ مین ہے. بولو جیسا منی آرڈر جو ہمارے پاس آتی ہے کون لا کے دیتے؟ پوسٹ مین. کیا پوسٹ مین ہی دے رہا ہے؟ تمہیں پوسٹ مین دے رہا ہے کوئی بھیجا رہا ہے؟ بولو بھیجانے والا نظر آ رہا ہے؟ کون نظر آ رہا ہے؟ اب دینے والا نظر آ رہا ہے. پوسٹ مین ہی دے رہا ہے. ایک بولنے والا عقل مند نہیں عقل بند. بولو عقل بند ہے. منی آرڈر پوسٹ مین نہیں دے رہے. کون بھیجا رہا ہے؟ بھیجانے والا نظر نہیں آ رہا ہے, دینے والا نظر آ رہا ہے. تو دینے والے کو صحیح سمجھنا یہ غلط ہے. سمجھے؟ اکثر یہی ہو رہا ہے کہ جو دے رہا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, اس کو ہاتھ جوڑ رہا ہے, اس کو سلام کر رہا ہے, اور بھیجنے والے کو ایک لیٹر بھی شکریہ کا نہیں لکھا. اب اس کو محبت ہوتی ہے, غصہ آتا. ارے سمجھے نہیں, نمبر حرام ساری محنت لے رہا ہے, ایک شکرانے کا خط بھی نہیں آ رہا ہے, پوسٹ مین کی خوشامد کر رہا ہے. اب بھیجنے والوں کو غصہ آ کے کیا کرتا ہوں میں؟ منی آرڈر بند کر دیتا. اسی طرح مخلوق سے ہوتا ہوا دیکھ کر لوگ مخلوق کے پیچھے پڑ جاتے, خالق کو بھول جاتے, حالانکہ کرنے والے کون ہیں؟ خالق. بولو ہماری پوری پیدائش کس نے کیا؟ یہ پوری باڈی اللہ کس نے بنایا؟ سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخنوں تک جو ہمارا جسم بنا ہے کون بنائے؟ کہاں رکھ کے بنائے؟ ٹاٹا کمپنی میں, باٹا کمپنی میں نہیں, آلبن کمپنی میں, رحمان کمپنی. بولو ماں کا پیٹ. ایسی جگہ رکھ کے اللہ نے بنایا ہے جہاں انسان کا ہاتھ چھوڑ کے آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کتنے؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا, ماں کے پیٹ میں بچے بننے کا جو روم ہوتا ہے اس کو بچے دانی بولتے, اس کا اندھیرا, اور بچے کی طرف ایک مائی جھلی لپٹی رہتی ہے وہ اندھیرا. 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا. اللہ روشنی کا محتاج ہے؟ تمہارے میکینک اندھیرے میں کوئی نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا ہے, فٹ کرنا ہے, تو اپنے ہیلپر کو لائٹ آن کرو بولتا ہے, آف کرو بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ آن کرو بولتا ہے, آف کرو بولتا ہے, معاف کرو بولے گا. غیر غلط ٹائٹ کرے گا, مجھے مار کے گھر کو رائٹ کرے گا. تو میکینک روشنی کا محتاج ہے. بولو اور میکینک پانوں کا بھی محتاج ہے. سمجھے نہیں؟ تو مگر اللہ بھی محتاج ہے. قل هو اللہ احد. اس کے بعد کیا آیت پڑھو؟
اللہ سمد. ارے نہ سمجھ تو سمجھ یا نہ سمجھ، اللہ تو ہے سمد، بے نیاز. سب کچھ کے بغیر اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. بولو، کر سکتے نہیں بلکہ یہ سب کچھ کے بغیر اللہ ہی کر رہے ہیں. ہماری آنکھ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے، اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، فلاں سے ہو رہا ہے. نہیں، جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس کے بارے میں کیا بولنا؟ لا الہ. بولو، انکار، ان سے نہیں ہو رہا ہے. آنکھ دھوکہ دے رہی ہے. اب اس دھوکے سے نکلنے کے دو موقع ہیں. کتنے؟ یا تو نبیوں کی بات پر، یا نہیں تو پھر موت پر. نبیوں کی بات پر ہر نبی نے آ کے ہر پوری انسانیت کو دھوکے سے نکلنے کی دعوت دی. اور پہلی دعوت نبیوں کی کیا تھی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ارے انسانوں، ارے نادانوں، سب سے پہلے کرنے والے کو پہچانو. کرنے والا کون؟ اللہ. آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ بولو، ان کے اماں بابا ہے؟ آدم علیہ السلام کے اماں بابا کا نام بولو، جلدی بولو. حیدرآباد والے بہت فارورڈ لوگ ہیں، میں تو بے اکوڑ آدمی ہوں، دیہاتی میرے کیا نہیں آتی. سمجھے؟ کہ بھائی آدم علیہ السلام کے اماں بابا کا نام بولو. ہے چیز تو کیا بولیں گے. اور حوا علیہ السلام کی جو ہے اماں کا نام بولو. بابا آدم تو ہے، اماں کا نام کیا ہے؟ ہیچ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام بولو. بولو، ہے ہی نہیں. بغیر باپ کے، بغیر پاپ کے، بغیر باپ کے، بغیر پاپ کے اللہ نے مریم کو بیٹا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا. ذرا بھی مریم کے اوپر کوئی ڈاؤٹ کرے گا اللہ اس کو اسلام سے آؤٹ کریں گے. ڈاؤٹ کرنے والوں کو آؤٹ کر دیتے. اور اللہ کی قدرت کے بارے میں، اس کی بڑائیوں کے بارے میں بھی ڈاؤٹ کرنے والے کو اللہ آؤٹ کر دے. سمجھے؟ تو ہمارے بھائی فضل کریم صاحب جو میرے 4 مہینے کے امیر تھے، بڑے یقین کے دھنی تھے. توحید اور توکل میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انہی کا نمبر تھا. شیخ زکریا صاحب نے پوچھے پورے تبلیغی دنیا میں پکے توکل اور توحید میں کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا میرے نظر میں تو صرف 2 ہیں، فرسٹ مولانا یوسف، سیکنڈ فضل کریم. سمجھے؟ ایسے یقین والے تھے. تو فرماتے تھے پہلا بچہ جیسے بغیر ماں باپ کے ہوا ہے، ہر بچہ بھی اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے. دخل بولنے والے کو عقل نہیں ہے. دخل بولنے والے کو عقل نہیں ہے. پھر ماں باپ سے ہی بچہ بنتا ہے. کچھ ایسے بھی ماں باپ ہے نہیں دنیا میں جن کے کوئی بچے نہیں ہیں. ہے نہیں. ارے بچہ نہ کچا جان کو رکھو اچھا کرتے، ہے نہیں ایسے. پھر وہ کیوں نہیں بنا رہے بچہ؟ اگر ماں باپ سے بچہ بننے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر جن کو بچے نہیں ہیں انہوں کیوں نہیں بنا رہے؟ دونوں مثال اللہ نے رکھا ہے. ساری کوششوں کے باوجود بچہ نہیں ہو رہا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بچہ انسانوں ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بنانا. بعض جگہ بنا رہے، بعض جگہ نہیں بنا رہے. اور نہیں بنانے کی جگہ بتا رہے ہیں اگر انسانوں سے اگر انسان بننے کے ہوتے، ماں باپ سے اگر بچے بننے کے ہوتے، پھر جن کو بچے نہیں ہیں انہوں کیوں نہیں بنا رہے؟ سمجھے؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے. ارے بولو، یہ جتنے پارٹس ہمارے جسم میں فٹ کرے نا، رسول اللہ بولے ایک ایک انسان کے جسم میں 360 پارٹس ہے. کتنے جوائنٹ ہے؟ سمجھے؟ اور یہ سارے پارٹس ماں کے پیٹ میں ہے. بولا آنکھ ہے ماں کے پیٹ میں، ناک ہے. ارے بھائی کوئی فیکٹری میں فٹنگ ہو رہی ہے تو پارٹس آتے نہیں آتے؟ کمپنی سے آتے. کہاں سے آتے؟ کارخانے میں فٹ ہوتے. جی یہ پارٹس نہ ماں کے پیٹ میں ہے نہ دنیا کی اسی مارکیٹ میں ہے. ہر پارٹس ملتا آپ کو مارکیٹ میں. موٹر پارٹس ملتا، آٹو پارٹس ملتا، اسکوٹر پارٹس ملتا، سائیکل پارٹس بھی ملتا نہیں. یہ پارٹس کہاں ملتا؟ یہ پارٹ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ اوپر سے آنے والا سپر پارٹس کا تھے. بولو
اوپر سے آنے والا سپر پارٹس ہے. یہ میڈ ان چائنا نہیں, میڈ ان انڈیا نہیں, میڈ ان جاپانی, میڈ ان رحمان. بولو سینٹرل گورنمنٹ آف ساتھ میں آسمان عرش الہی کا پارٹ صحیح ہے. یہ پارٹس دنیا میں کوئی بنا سکتا؟ بولا نہیں. پورا سائنس سر نیچے کر کے پیروں پر کر کے کتنا تڑپنیاں بھی کھائیں گے میرے دوست, آنکھ نہیں بنا سکتے. بنا سکتے؟ پورے میڈیکل والے مل کر تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے تو کان نہیں بنا سکتے. بنا سکتے؟ صرف یہ اللہ نے بنایا ہے. ماں کا پیٹ پلین رہتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا اس پیٹ میں. پھر یہ سارے پارٹ جو ماں کے پیٹ میں آ کے فٹ ہو رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں. ایک ایک پارٹس کو اللہ نے کیسی مضبوطی دیا ہے. تمہارے دنیا کے پارٹس گھس بھی جاتے, توڑ بھی جاتے, پھر نئے پارٹس ڈالنا پڑتا. ہمارے پارٹس بھی بدلتے. بولو بھائی, جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے چارجنگ بھر دیا تو موت تک یہ بیٹریاں چارجنگ دے رہی. جی سیل فون ایک بار چارجنگ بھرے تو ہمیشہ چلتا نہیں, بار بار کرانا پڑتا. بولو موٹر کی بیٹری ایک بار چارجنگ کرے تو ہمیشہ چلتی. ان بیٹری کو بھی چارجنگ کراتے کبھی. اب سوئچ میں لگا کہ آنکھ میں لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ شارٹ مارتا ہے, لائٹ ختم ہوتی. اب سائڈ پہ جا بولے تو جاتا ہوں. کیسے اللہ نے مضبوط بیٹریاں بنا دی. بنا نہیں بنے. ان دانتوں میں سے روٹیاں چاپ رہی, بوٹیاں چاپ رہی, نلیاں چاپ رہی, ہڈیاں کرتا رہی. کبھی یہ دانتوں کا سائز کم ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. کتنا بھی اچھے دھات کا ستور بنا کے کترتے کترتے وہ کٹ جاتا نہیں, کٹ جاتا, منڈ ہوتا نہیں ہوتا. یہ دیکھو اتنا چاپ رہے, کبھی یہ دانت منڈ نہیں ہوتے. کبھی گلینڈر ڈالتے اس کے اوپر. ارے گلینڈر ڈالے تو رہتے ہیں. کیسے دانت اللہ نے بنائے, کیسے آنکھ اللہ نے بنائے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں جتنے خودی میں غور کیا اس نے خدا کو پہچانا. جس نے خودی کو پہچانا اس نے خدا کو پہچاننے کے لیے ہمارے اندر کئی نشانیاں ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے نادان, میں تجھے جیسا پیدا کیا ہوں 18,000 مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا. فرشتوں کو بھی اللہ نے وہ درجہ نہیں دیا جو آدم کو اور آدم کی اولاد کو دیا ہے. سارے فرشتوں کو انسان کے سامنے جھکایا یا انسان کو فرشتوں کے سامنے جھکایا؟ بولا سارے فرشتوں کو اللہ ان کے سامنے جھکایا. یہ انسان بڑا ہے. بولا ہمارے آقا ساری مخلوق کے بڑے ہیں, 7 آسمانوں میں چڑھے ہیں. کتنے آسمان چڑھے؟ چڑھے نہیں چڑھے؟ کب چڑھے؟ بولو کون سے مہینے میں آتی؟ غنی بات بول دے رہے, ورنہ اکثر جگہ یہ چوپڑ دیکھتے رہتے. جنوری جانوروں کا مہینہ جلدی بول دیتے. یہ جو اتنے اللہ کے نافرمان ہے انسان ہے, جانور ہے. بولو الائی کا کلا نامی بلہم ازل. یہ جتنے میرے نمبر کرام نافرمان ہیں یہ میرے نظروں میں انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہے. انسان وہی ہے جو مسلمان ہے, اور مسلمان وہی ہے جو اللہ پر یقین کرے. ایمان لا کر اللہ پہ یقین کرنا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ایک ایک پارٹس کو سمجھے تو ایک پارٹس کے شکرانے میں زندگی بھر سجدہ کرے تو اس کی قیمت ادا نہیں ہوتی. بولے لاجواب پارٹس ہے, کوئی کمپنی یہ پارٹس بنا سکتی نہیں بنا سکتی, بلکہ اللہ نے کیا کہا موت تک کے لیے فٹ کر دیا. بولو ڈوراں کھولتے مجھتے ٹوٹتے نہیں ٹوٹتے. بولا ارے ڈوروں کو بند کرتے کھولتے کھولتے پرانے بھی ہو جاتے, ٹوٹ بھی جاتے, پھر ڈوروں کو بدلنا پڑتا نہیں بدلنا پڑتا. ہمارے جو ڈوراں ہیں نا, ہمارے جو سمجھے نہیں منہ کو بند کرنے کے جو گیٹا ہے نا, ہوٹا ہو کیا ہے بولو, منہ کو بند کرنے کے گیٹا کیا ہے؟ پیٹا کی حفاظت گیٹا, گیٹا بولے تو ہوٹا. اگر یہ ہوٹا نہیں رہتے گیٹا نہیں رہتے,
مکھیاں مچھرا پورے پیٹ میں گھس جاتے تھے اور پیٹ خراب ہو جاتا. پیٹ خراب نہیں ہونا کہ اللہ نے گیٹ لگایا. کیا لگایا؟ ہوٹ لگایا. کئی بار کھول رہی موچ رہی کھول رہی موچ رہی. کب تو لوز فٹنگ ہو رہی اس کی. بولو بھائی کبھی ٹائٹ کرنا پڑا ہے اس کو. اللہ اکبر. کیا اللہ کی بنوٹ ہے, کیا اللہ کی جو ہے خلقت ہے. کبھی نہیں ہونٹوں کی ریپیئرنگ نہیں کراتے جی, کبھی دانتوں کی ریپیئرنگ نہیں کراتے. سمجھے میرے دوستو, یہ ایک نعمت کے شکرانے میں زندگی بھر سجدے میں گرے تو بھی گناہ نہیں ہوتی. یہ سارے جسم اللہ نے اعضا دیے, لا قیمت اعضا ہے. بولو ہر گاڑی کا ٹائر جو ہے چلتے چلتے گھستا نہیں گھستا. بولو نائلان کا ٹائر بڑے پلان سے بنا تو بھی گھستا نہیں گھستا. بولو لوہے کے پہیے لگائے تو بھی گھستے نہیں گھستے. بولو پتھر کے لگائے تو بھی گھستے. سمجھے پلاسٹک کے بنائے تو بھی. ہمارے جو ٹائراں ہیں پیراں, بولو ہمارے چلنے کے ٹائراں کیا ہے, یہ بھی گھستے. ارے بھی گھستے. چپل جوڑے کتنے گھستے؟ سال بھر کی بولتے نہیں, موت تک کی بولتے پورے. کئی چپل جوڑے گھستے. ٹاٹا کمپنی کے لائے تو بھی گھاٹا ہی چھوڑا کرتے. سمجھے نہیں, ٹاٹا کے رک رہے نہ باٹا کے رک رہے, دونوں کا گھاٹا ہی چھوڑا ہے. گھستے نہیں. بولو یہ پیرا گھستے. نوح علیہ السلام 950 سال پیدل چلے ہیں. کتنے؟ تبلیغ کرے نہیں کرے؟ کہ اسکوٹر پہ پھرے, بائک پہ پھرے, کیا پہ پھرے؟ یہی پیروں پہ تو پھرے نا. 950 سال میں نوح علیہ السلام کے پیروں کا سائز 1 انچ بھی گھٹا نہیں. تم بھی چپلاں کھول کے 100 سال پیدل چلو. کتنے؟ اور روزانہ ایسا زمین پہ گھستے گھستے چلو تو کیا 1 انچ تو بھی پیر گھستا؟ یہ کون سا لبر ہوگا, یہ کہاں کا میٹیریل ہوگا؟ اوپر سے آنے والا سپر لبر کہتے. اوپر سے آنے والا, ہاں پراپر میں ملتا نہیں, پیپر میں ایڈورٹائز ہوتا بھی نہیں اس کا. سمجھے اللہ نے کیسے خوبصورت پیر بنائے. اگر ٹائراں گھرے سرکا کر یہ پیراں بھی دن بہ دن ذرا گھسنا شروع کرے تو مرد خود جو ہے محمد حسین اتنا ہی رہتا. نیچے سے گھستے گھستے پنڈلیاں گھس گئے, گھٹنے گھس گئے, رہنا گھس گئے, کمر گھس گئی, چھاتی گھس گئی, پورا گھس کے جو ہے خالی پیشانی رہ گئی. کہتے کیا اب پیشانی رہے تو نشانی پہچان سکتے؟ بولو بھائی تیرا مرد کون میرا مرد کون, دونوں جوڑوں کے دل میں درد ہے. تیرا بیٹا میرا بیٹا دونوں کی گھاٹا. کیسے پیر اللہ نے بنایا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ارے میرے نعمتوں تو گننا چاہتا ہو گن بھی نہیں سکتا. گن سکتے؟ یہ پورے باڈی کے بندے میں صرف اللہ ہی کا حصہ ہے. کیا خوبصورت جسم اللہ نے بنایا. بنایا نہیں بنایا؟ اللہ ہی بنائے, کوئی دوسرے بنائے؟ اس کا کوئی پارٹنر ہے؟ بولو اس کا کوئی ہیلپر ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. اس کو کوئی پارٹنر نہیں, کوئی مددگار نہیں, کوئی ہیلپر نہیں. تنہا اللہ اپنی قدرت سے بنایا ہے. کس سے؟ اور ہر چیز کو اللہ اپنی قدرت سے ہی بنا. فضل کریم بھائی بتاتے تھے پہلا انسان جس نے بنایا ہے ہر انسان کو وہی بنا رہا ہے. زمین سے جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. کہاں سے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. تمہارے رزق کا جو اسٹاک ہے یہ زمینوں میں نہیں ہے, آسمانوں میں. کہاں پر؟ وہاں سے اللہ پارسل کر رہے ہیں. زمین کو اناج کے پھل پھلاریوں کا اور جو ہے ترکاریوں کا اور میووں کا جو ہے پوسٹ مین بنائے. کیا بنائے؟ اللہ پارسل کرے تو زمین نفع دیتی, اور اللہ پارسل نہ کرے تو زمین نقصان دیتی. زمین میں نفع بھی ہے, زمین میں نقصان بھی ہے. سمجھے؟ دوا میں صحت بھی ہے, دوا میں موت بھی ہے. بولو دواخانہ جا کے آدمی دوا پی رہا ہے, علاج کر رہا ہے, کر کے جو ہے کبھی لاش بھی گھر کو لا رہے نہیں لا رہے.
اب یہ جو دواخانے سے مر کے آ رہے ہیں یہ جینے گئے تھے مرنے گئے تھے؟ بولو. رشتے دار کئی کو لے گئے تھے؟ زندہ لانے مردہ لانے؟ ڈاکٹر کیا کوشش کرا؟ جلانے کی مارنے کی؟ دوا پلائے انڈین پلائے انہیں؟ بولو. ارے صحت کی دوا پلائے موت کی دوا پلائے پھر موت آئی نہیں؟ پھر کیسے موت آ گئی؟ پھر وہی دوائیں پی رہا ہے دوا کا علاج کر رہا ہے تندرست ہو کے بھی آ رہا ہے. تو دوا میں نہ تو تندرستی ہے دوا میں نہ تو موت ہے دوا پوسٹ مین ہے. بولو. جیسے پوسٹ مین کے ذریعے منی آرڈر بھیجے تو منی آرڈر لیٹر بھیجے تو اور پارسل بھیجے تو ایسے یہ دوا کے پوسٹ مین کے ذریعے سے اللہ موت پارسل کرتے ہیں تو دوا اندر دم باہر اور صحت پارسل کرتے ہیں دوا اندر بیماری باہر. سمجھے؟ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آنکھوں سے؟ دوا میں اگر صحت ہی ہوتی تو ہاسپٹل سے کسی کا بھی جنازہ نہیں آنا تھا. نہیں آ رہے جنازے؟ ارے حیدرآباد کے ہاسپٹلوں سے جنازے آ رہے نہیں آ رہے؟ پھر کیوں آ رہے ہیں؟ ڈاکٹر جلانے کی کوشش کیا جلانے کی دوائیں پلا دی یہ موت کہاں سے آ گئی؟ دوا میں نہ صحت ہے نہ موت ہے دوا جو ہے پوسٹ مین ہے. بولو. اللہ صحت بھیجے تو صحت دے دی موت بھیجے تو موت دے دی. یہ جو ہماری غذائیں ہیں نا کھانے پینے یہ کھانے پینوں سے آدمی صحت مند بھی ہو رہا ہے یہی کھانے کھا کر کے بیمار بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ارے بولو. بیمار ہونے کی غذائیں الگ ہے کیا؟ بولو بھائی. ارے یہی کھانے کھا رہا ہے یہی پینے پی رہا ہے یہی غذائیں کھا رہا ہے صحت مند بھی ہو رہا ہے اور یہی کھاتے کھاتے بیمار بھی ہو رہا ہے. بیماری کی غذا الگ ہے. کون کی دکان میں جا کے بولا حضرت وہ بخار آتے سو چاول دے وہ بولے گئے اب دیا بخار آیا خاموش رہتا مار مار کے دکان والے کا بخار اتارتا ہے. جی اب کون کی جا کے بولا حضرت وہ ہارٹ اٹیک ہونے کا تیل ڈالو کیا ہے کیا وہ؟ ارے ہے وہی تیل کھا رہا ہے تندرست ہو رہا ہے وہی تیل کھا رہا ہے ہارٹ اٹیک بھی آ رہا ہے. غذائیں ایک ہی ہے فیصلے دو ہے. بولو. کسی کے لیے تندرستی کا فیصلہ کسی کے لیے بیماری کا فیصلہ. دوائیں ایک ہی ہے فیصلے دو ہے کسی کے لیے صحت کا فیصلہ کسی کے لیے موت کا فیصلہ. یہ سارا جو ہے میں کلمہ سمجھا رہا ہوں. جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں بولو لا الہ. ان سے نہیں ہو رہا ہے اور جس سے ہو رہا ہے اس کا اقرار کرو الا اللہ. بولو. اللہ سے ہو رہا ہے. ملک سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے دھوکہ کھا رہا ہے اور موت پر دھوکہ کھل گیا فرعون کا. موسیٰ علیہ السلام کہ بہت سمجھائے ایک دھوکہ کھا رہا ہے یہ ملک تجھے کامیاب کرتا بول رہا ہے یہ ملک جو ہے تجھے ناکامی کے گھاٹ اتارے. نہیں سمجھا. جب موت اٹیک کری حتی اذا ادرکم الغرق قال آمنت. جب غرق ہونے لگا تو ایمان اور سامان میں فرق ہونے لگا. قال آمنت اب میں ایمان لاتا ہوں انہ لا الہ الا اللہ اس اللہ پر جس کو کوئی معبود نہیں موجود نہیں مطلوب نہیں مقصود نہیں. آمنت بنی اسرائیل اس زمانے کے جو مسلمان تھے کون تھے؟ بنی اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. آمنت به باسرائیل وانا من المسلمین میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کروں. سمجھے؟ اللہ بولا الان بیٹا اب سمجھ میں آئی. 9 مرتبہ حالات کو ٹائٹ کرے تاکہ تیری گاڑی سائڈ پہ آنا. کیا کرے؟ ٹائٹ کرے سائڈ پہ آنا. کون سی سائڈ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. درود شریف پڑھو. میرے بھائیوں سب سے پہلے تبلیغ میں جو بات سکھائی جا رہی ہے کلمہ. بولو. یہ کلمے کی تشریح کر رہا ہوں میں. لا الہ الا اللہ کو میرے بھائیوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ سے سنا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سنا مولانا یوسف کے صاحب رحمت اللہ علیہ ساتھ بھی رہا میں
پالن پوری مولانا کے ساتھ بھی رہا، انہوں نے جو ایمان کے بارے میں بتایا وہ بتاؤں، بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ بولو بھائی صحیح کر رہا ہوں میں، سمجھیے؟ تو اس اعتبار سے ہر چیز کے کرنے والے اللہ ہیں۔ کیا کیا نعمتیں دے کر اللہ نے بھیجا ہم پہ، پھر یہ ساری باڈی اللہ نے بنایا، پھر ہمارے جینے کے لیے پانی کا انتظام کون کر رہے ہیں؟ پانی کے بغیر انسانوں کی زندگی کی کہانی چل سکتی؟ بولا پینے کے لیے کیا استعمال کرتے حیدرآباد والے؟ نہانے کے لیے، دھونے کے لیے، پکانے کے لیے۔ اب یہ 4 کام پانی کے بغیر ہو سکتے؟ بولا اب کوئی آدمی سوچا کہ پانی نہیں میں بول کے تیل کی بکیٹ ڈالیا سر پہ سے، دھول جاتی، دھول پکڑتا ہے۔ بولا بھائی کیا ہوتا؟ پوری دھول آگے جسم کو چپک جاتی۔ پانی نہیں ملا بلکہ تیل پیے تو پیاس بجھتی، پیاس بڑھتی۔ وائٹ ٹریس لائٹ ٹریس کھائے تو کی پیاس کم ہوتی، ٹائٹ ٹریس پلو اور بگارا کھائے تو پیاس کم ہوتی زیادہ ہوتی؟ کیوں؟ اس میں تیل مکس ہے۔ تیل میں پیاس بڑھانے کی بجھانے کی طاقت نہیں ہے، بڑھانے کی طاقت ہے۔ اسی طرح دھونے کے لیے بھی پانی استعمال کر دیں، پکانے کے لیے بھی۔ اب تیل میں چاول ڈال کے پکائے تو نرم ہوتا کھٹ ہوتا؟ بولو پانی میں پکائے تو نرم ہوتا، تیل میں پکائے تو کھٹ ہوتا۔ کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے۔ پانی زندگی کی کہانی، بولو یہ ہمارے جینے کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے پانی کو سستا کیا مہنگا کیا؟ بولو تمہارے پاس سونا مہنگا ہے، پانی مہنگا ہے؟ ہمارے دیہات میں تو سونا مہنگا ہے، تمہارے پاس پانی مہنگا ہے؟ شہر میں کیا ہے؟ سونا مہنگا ہے، پانی بہت سستا ہے۔ اب سونا نہیں رہے تو مر جاتے؟ بھائی سونا نہیں رہے تو مر جاتے ہیں؟ نہیں، پانی نہیں رہے تو مر جاتے۔ اب پانی کو اگر اللہ سونے کی قیمت بنائے تو لیتے نہیں لیتے؟ بولا کیسا ہے سونا آج کل؟ جلدی بولو۔ 14 15، ایک بار 17 ہو کے خطرہ بنیا تھا لوگوں کے لیے، سمجھے بھائی؟ پریشان ہو رہے تھے 17 کا لینا کیسا یا خطرہ اڑنا کیسا۔ اب جو ہے کچھ نارمل پہ آ گیا، 14 15 چل رہا ہے۔ نہیں، 14,000 بھی اگر بولے تو 10 گرام سونے کو 14,000 کتنے؟ اب 10 گرام موانی کو 14,000 بولے تو لیتے نہیں لیتے؟ بولا بھائی لیتے نہیں؟ 14,000 میں 10 گرام پانی آپ خریدے تو کیا 10 گرام پانی میں لیٹرین دھلتا؟ بولو بھائی کم سے کم شارٹ کر کو کٹ کرے تو بھی 1 لیٹر، بولو 1000 گرام کتنا؟ اب 14,000 میں 10 گرام بولے تو 1000 گرام کو 14 لاکھ روپے ہوتے۔ کتنے کتنے ہوتے؟ ہر مہینے میں آدمی 14 لاکھ کماتا؟ بولا سارے سال بھر کی کمائی ایک ہی لیٹرین میں کمائی کرتے۔ اب کھانا کیا کھائیں گا؟ کپڑے کہاں سے پہنے گا؟ گھر کہاں سے بنے گا؟ بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ دیکھو اللہ کا کتنا احسان ہے، اس مالک کی کتنی مہربانی ہے جو سب سے اہم چیز ہے اللہ نے اس کو سب سے سستا کر دیا۔ کیا نہیں کیا؟ اور پانی سے ایک اہم ضرورت ہے سانس، بولا ہمارے جینے کی جو سانس ہے نا، سانس پانی نہیں سرگا رمضان میں سحری سے لے کے افطار تک رہتا۔ کب تک؟ پانی نہیں سرگا کتنے گھنٹے رہتے؟ گھنٹے رہتے نہیں، منٹا بھی نہیں رہتے۔ بولو ارے رہتے ہیں۔ سب سے اہم ضرورت کیا ہے؟ سانس، ہمارے جینے کی گیس۔ یہ سانس کس کس کو دے رہی؟ ہر ایک کو دے رہی۔ بولو کہاں کہاں دے رہے؟ ہر جگہ دے رہے۔ کب کب دے رہے؟ ہر وقت دے رہے۔ بولو اب جیسے گیس سلنڈر والے 25 دن کو بک کراؤ، سیریل میں آؤ کرتے، کیسے؟ اب سیریل میں آتا کہ اس کا ایریل رہتا ہے؟ بولو بھائی رہتا ہے، سانس لینے سیریل میں ٹھہرے تو ٹھہرتے ہم جی؟ 24 گھنٹے اللہ سپلائی کر رہے ہیں، ہر جگہ سپلائی کر رہے ہیں، ہر وقت سپلائی کر رہے ہیں جی؟ یہ جو ہمارے جینے کی گیس ہے نا، یہ سانس و گیس ہے نا، یہ کون سی گیس ہے؟ رحمان گیس ہے، انڈین گیس نہیں، ایچ پی گیس نہیں، بھارت یا رحمان گیس ہے یہ۔
اوپر سے آنے والی سپر گیس کر دی، بولو اوپر سے آتی نہیں پراپر میں ملتی، بولو اوپر سے آتی ہے گیس۔ اللہ کا جو ہے گیس ٹینک ہے اللہ کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کے 18,000 مخلوق کو سانس دے رہے، کتنے؟ چونٹیوں کو بھی سانس ہونا پڑتا نہیں ہونا پڑتا؟ مچھلیاں بھی پانی میں سے باہر آ کے سانس لیتے پھر اندر جاتے، ہر ایک کو سانس ہونا پڑتا۔ تو جتنا ضروری اتنا فل فری، جتنا ضروری پانی کے لیے پھر بھی تھوڑے بہت پیسے خرچ ہوتے، نل کنیکشن لائے تو میونسپلٹی والوں کو پیسے دینا نہیں دینا، بولا بور ڈالے تو فگٹ میں ڈالتا نہیں، پیسے دینا پیسے دینا، اور موٹر فٹ کرے تو پیسے، کرنٹ کنیکشن لیے تو پیسے، پانی کے لیے پھر بھی تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو رہے، مگر اللہ کا انعام، اس کا احسان، اس کی مہربانی دیکھو، بندوں کی سب سے اہم جو ضرورت ہے، ہر وقت کی جو ضرورت ہے، اللہ نے اس کو فل فری کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کی کوئی فیس دے رہے ہیں؟ بولا اگر ایک ایک سانس پر اللہ فیس مقرر کر دیا تو میرے بھائیوں، فگٹ میں آ رہی سگٹ میں سڑکو بڑکو لے رہا ہے، اگر فیس مقرر کرے نا، میٹر فٹ کر دینا دل کا نے، جتنے سانس لیں گا اتنی فیس لوں گا، بولے تو 10 سانس روکتا ہے، کتنے گھٹو پکڑ لے کے، ہاں بولے کہیں کو فیس دینا پڑتا بھائی، ہاں سوچ کے لینا ہے تو کھینچ کو بل آتی کرتے۔ دیکھو اللہ نے کیسی سانس دیا، اور ان ساری نعمتوں کے صدقے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جا، قیام بولا، اور میرے سامنے سر جھکا دے، رکوع بولا، میرے قدموں پہ سر ڈال دے، یہ سجدہ، سمجھے نہیں؟ میری ساری نعمتوں کا شکر۔ اچھا یہ عبادت کا نماز پڑھنے سے تو دنیا کا فائدہ ہے نہیں، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ ارے عبادت سے یہی فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، اصل فائدہ کہاں ملے گا؟ یہاں برکت کے طور پہ، وہاں جنت میں شرکت کے طور پہ۔ یہاں کا فائدہ ٹیمپروری، شارٹ فائدہ، لائٹ فائدہ، اور وہاں کا فائدہ پرمنٹ۔ ذالک الفوز العظیم، قرآن میں ہے آخرت والی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے جی، یہ کامیابی ٹیمپروری ہے جی، یہ تھوڑی سی کامیابی تو ایمان اور اعمال کا فائدہ اللہ یہاں بھی دیتے، اور موت پر بھی ارے دیتے نہیں دیتے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، شیطان بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ ایک ہے اور بول کے نیک ہو کے مت مر، میں تیری پیاس بجھاؤں گا، پلاؤں گا۔ میرے بھائیوں، گدھے کا پیشاب لے کر آتا ہے، مگر جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے موت کے وقت میں اللہ ایک فرشتے کو ڈائریکٹ اس بندے کے پاس بھیجاتے ہیں اور مرنے والوں کو کلمہ پڑھا کے روح کھینچتا ہے۔ موت کا فائدہ یہ ہے، اور صرف موت کے اوپر ہی فائدہ ہے نہیں، نماز کا فائدہ خبر میں بھی ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، پورے عبادت کا فائدہ خبر میں بھی ملے گا نہیں ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ٹائٹ خبر کا اللہ وائٹ کر دیں گے، کیا کر دیں گے؟ چوری کر دیں گے، اتنی چوری کریں گے جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے وہاں تک چوری کر دی جائے گی، سمجھے؟ اور جو خبر میں اندھیرا ہے اللہ ایک لائٹ سلگا دیں گے، سنے جنت سے روشنی آئے گی، کیا کرے گی؟ پھر اس خبر کے اندر جو وحشت اور گرمی ہو رہی ہے نا، اللہ ایک کھڑکی کھول کر، دروازہ کھول کر جنت سے کولنگ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی۔ یہ سب آقا مدینہ سے فرمایا، آقا کو اللہ نے آنکھوں کو دکھایا، خبر میں مومن اور ایمان والے نمازی کو اللہ کیسی سہولتیں دیتے۔ پھر اس کو جو خبر میں کھانے کے لیے جو غذائیں ہیں نا، وہ خوشبو کی فضا ہے، ایک کھڑکی کھولیں گے جنت سے خوشبو کی ہوائیں آتی رہیں گی۔ یہ 4 دولتیں خبر میں، نماز کے اوپر، یہ کلمے کے اوپر۔ میرے دوستو، اس طرح ہر منزل پہ نفع ہے عبادت کا، حیات زندگی میں بھی ہے، موت پر بھی ہے۔ موت پر 500 فرشتوں کا سلام ملے گا،
500 بشارت جنت کی سنے گا، 10,000 خوشبوئیں لے گا، اور موت کے وقت میں جنت کی بشارت سنائی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ہمیں بھی سننے کی توفیق دے۔ تیاری کریں گے تو یہ ساری خوشخبریاں ملیں گی، تیاری نہیں کریں گے تو پھر بڑی بھیانک موت آئے گی، ہیبتناک موت آئے گی، جس موت کے بارے میں نبیاں روئے، صحابیاں روئے، تابعیاں روئے، ہر کوئی دعا کرتا تھا، مرتے دم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو، جب دمے واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ۔ ہمارے آقا روتے تھے، یا اللہ تیرے کو پٹوں سے، پنڈلیوں سے، رگوں سے، جینٹوں سے نکالتا ہے، اللہ موت کے وقت میں تیرے محبوب کی مدد فرما۔ ہمیں نصیحت دینے کے لیے، ہم غافلوں کو چوکن نہ کرنے کے لیے آقا دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اما عائشہ کی روایت ہے، ہر نماز کے بعد تمہارے نبی عذاب خبر کو یاد کر کے دعا کرتے تھے۔ کیا آقا کو عذاب خبر کہوں گا؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم غافلوں کو جگانے کے لیے کریں، میں نبی ہوتے ہوئے کروں تو تم میرے سے زیادہ محتاج ہیں۔ اما عائشہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد درد بھرے آنسو بہاتے تھے، یہ دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو، میری امت کے حساب کو آسان دے لے۔ میرے بھائیوں، مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اب اس زندگی کو ہم اللہ کی بندگی میں لگانا ہے، اور بندگی میں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ بولو، دوسرا محمد رسول اللہ۔ کلمے کے بعد سب سے اہم فرض جو ہے نماز کا ہے۔ کس کا؟ رمضان میں روزہ آتا، مال ملے تو زکات دیتا، پھر خوشحال بنے تو حج کو جاتا، مگر کلمہ پڑھتے سب سے پہلے کیا چیز فرض ہوتی؟ بولا صبح کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا تو اس کو کوسی نماز فرض ہو گئی، ظہر کی نماز فرض ہو گئی، روزہ تو رمضان میں آئے گا، زکات تو مال دینے کے بعد ملے گا، اور خوشحالیوں کے بعد کہیں حج کو جائے گا، مگر نماز کلمہ پڑھتے اس کے اوپر رہتی۔ تو دوسری نماز ہے، نماز کو جتنا ہم اچھی پڑھیں گے یہ نماز ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع پہنچائے گی۔ یہ نماز ہم کو نوازنے کے دی گئی، یہ نماز اللہ کے بینکوں اور خزانوں سے لینے کے لیے دی گئی، اللہ سے خزانوں سے لینے کا اپلیکیشن ہے، اور اللہ کی زیارت کرنے اور دیدار کرنے کا جو ہے ذریعہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، ہمارے آقا جیسے مجھے اللہ کی معراج ملی ہے، میری امت کو بھی معراج نصیب ہو جائے۔ اللہ بولے میرے محبوب میرے ترمن عرضوں کو خالی نہیں کروں گا، فرمایا جو بھی میرا بندہ نماز پڑھے گا نماز میں اس کی میرے سے ملاقات ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ نماز کیسے پڑھنا؟ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی نماز پڑھا گویا تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ اگر یہ فرسٹ درجہ نہیں ہو سکتا، سیکنڈ درجے کی نماز کیا؟ وہ انہ یرا، یہ یقین کے ساتھ پڑھو کہ میں اللہ کو دیکھنے کی کیپیسٹی نہیں حاصل کرا، اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تو مجھے۔ یہ دو دھیان نماز میں ہے، تیسرا دھیان نہیں۔ اللہ ہماری نماز کو بنا دے، موت سے پہلے پہلے بنا دے۔ آج یہ دو دھیان نماز میں نہیں ہے، سارا دھیان نماز میں چل رہا ہے۔ 4 کنٹریز میں بیٹا ہے، انہیں جو ہے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا ہے۔ میرے دوستوں، رکوع میں جانے سے پہلے 4 بیٹوں سے ملاقات کر کے آ جاتا۔ جمعے بیٹا کیا کرے، امریکہ بیٹا کیا کرے، اتنا تیز جا کے آتا، راکٹ بھی جاتا بھی نہیں، گئے تو اتنا جلدی آدھا سپ بول کے چلے گیا، دبئی کے بیٹے کا نہیں، ڈب بول کے چلے گیا انگلینڈ کے بیٹے کا نہیں، پر بول کے چلے گیا امریکہ کے بیٹے کا نہیں۔ دیکھو تو مسجد میں جھومتا ہے، 4 کنٹریز میں گھومتا ہے۔ اسی کے اولیاء بولے تیرا دل تو ہے سنا ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کیا کیا تیرے دماغ میں کھٹک رہا ہے اور کہاں کہاں تیرا دل بھٹک رہا ہے؟ جو کھٹک رہا ہے ادھر دل بھٹکتا نہیں بھٹکتا؟
انی وجہت، بولا میں متوجہ ہوتا ہوں کس کے طرف؟ وجہی للہ، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. ایسی نماز فرش پر پڑھے تو عرش پر بل بجنا شروع ہو جاتی. ہاتھ دعاؤں سے گرنے سے پہلے ہماری حاجت ہمارے سامنے آ جاتی. سمجھے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں بنانے کی توفیق دے، نماز صحیح کرنے کی توفیق دے. جس ایمان میں یقین نہیں وہ ایمان میں جان نہیں ہے، جس نماز میں دھیان نہیں وہ نماز میں جان نہیں. اب نماز کو صحیح پڑھنا، اچھی پڑھنا، ڈھنگ سے پڑھنا بولے تو علم ہونا. کیا ہونا؟ کیا ہونا بولا؟ علم ہونا. فضائل کیا ہے، مسائل کیا ہے، فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، معلوم کرنا نہیں کرنا. اب مسائل معلوم نہیں ہوتے. ایک دیہاتی کو دیکھا وجہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ہوا بھی چھوڑ رہا ہے. ارے دلندر کیا ہوا؟ کیا فرق پڑے؟ فرق پڑا ہے، ہول سیل میں گئی ہے، نمازی گئی ہے نہیں، وضو بھی گیا ہے. بولو بھائی ہوا خارج ہوئی تو صرف نماز جاتی نہیں، وضو بھی جاتا، دو بھی گئے، کیا فرق پڑا؟ فرق نہیں ہوا، غرق ہوا. تو علم رہے تو اس کو معلوم ہوتا کہ بھئی ہوا خارج ہونے سے وضو بھی جاتا، نماز بھی جاتی. ہمارے کنل صاحب ممبئی کا قصہ لائے. ایک حاجی صاحب جو ہے فجر کی نماز چھوڑ کے جا کے ٹیکے لینے کی کیو میں کھڑا ہوا ہے. کہیں میں اگر نماز پڑھ کے آیا تو کیوں لمبی ہو جاتی، میرا کھانے میں دیر ہوتی بول کے. اب کرنل صاحب سلام پڑھ دیا، حاجی پہ نظر پڑی. پہلے بہت جوشیلے فوجی آدمی ہو. کیا ہے؟ فوجی آدمی تو جوش کم رہتا ہے، زیادہ رہتا ہے. ہاں تھلوے سے لے کے تعلق دبڑ کوٹ گیا. ارے حاجی نماز چھوڑ کے دل یہاں ٹھہرا ہے، اس کو جا رہے ہیں؟ تمہارا مردہ نکلو. یہاں بھی آئے، تبلیغ والے کا تھا ہم نے. وہیں گھر پہ تمہارا پیڑا گیا، جاڑا گیا، پھوڑا گیا، یہاں بھی آ گئے. ارے کہاں ہی کہ کدھر ہے کہ میاں بھی آدھا ہوتی خزاں نہیں ہوتی، سورہ نہیں کا پڑھ لے کے آدھا. وہ جو فٹ بول کے گیا گئی، سنت میں بھی سجدہ کر رکھا، سجدہ سو کرا، فرض میں بھی. آگے ہٹو ہٹو کر ہٹ تو مگر یہ کہیں کی نماز دے رہی، سنت میں سجدہ سو، فرض میں تو نہیں پڑھے تو کہیں کو نہیں پڑھے، پڑھے تو ایسا کہیں پڑھے. وضو نہیں رہے تو ابھی کیا کرنا جی؟ کیا نہیں رہے تو ہوتی نماز. ارے بولے بھائی علم رہا تو ایسا کرتا تھا انہیں. حج کو جا رہا ہے اور علم کا معیار اتنا گرا ہوا ہے کہ حاجی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. سارا جہالت تھی، ساری بے علمیت تھی. اللہ حضرت مولا نے لیا رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. اس ایک ولی کے آنسو نے آج یہ ہزاروں کے مجمع جمع کر دیں. ساری زندگی روئے ہیں، سوئی نہیں. جتنا مال متا تھا سارا قربان کر دیا دین کے نام پہ. 350 گھر تھے ان کے کاندھلا میں. کہاں پر ایک ایک گھر بیچتے گئے، میں تو میواتیوں کا کلمہ بناتے گئے، ایک ایک گھر بیچتے گئے، دین پھیلاتے گئے. 350 مکان سارے بیچ دیے. ہزاروں ایکڑ زمین تھی. یہ نوابوں کے اور شہنشاہوں کے پیر و مرشد تھے. یہ نواب آیا اتنی زمین الاٹ کیا، یہ نواب آیا 4 گھر بنا کے دیا. تو کئی گھر تھے اور کئی میرے زمینہ تھے. سارے زمینیں فروخت کر کے امت کی کلمہ نماز بنایا. جی بیووں کو ٹریننگ دیا، سارا ختم ہو گیا. اب ان کا ختم ہونے کے بعد بیوی کے پاس تلوں سے نہیں کلوں سے، بولو کلوں کا سونا تھا. وہ مرید نہیں آئی ایک سلہ چڑھا کے گئی، وہ مرید نہیں آئی ایک ہار بنا کے گئی. اس طرح پیرانی ماں کہنے سونا تلوں کا تھا، کلوں کا تھا. اب ان کا سارا بجٹ ختم ہوتے ہی بیوی کا بھی ختم کر دینا ہے. جب تک جیب کا رہے گا غیب کا نہیں آئے گا. کہتے جیب کا رہے گا غیب کا نہیں آئے گا. جیب ختم ہونے کے بعد پھر غیب کا بجٹ شروع ہوتا. جیب کا رہتا بھروسہ جیب پہ رہتا، غیب پہ نہیں جاتا. اب جیب کا ختم ہوا تو بھروسہ کس پہ جاتا؟ اب اللہ ہی اللہ ہے کرتے. سمجھے؟ تو اس طرح سے بیوی کو سونا لے کے وہ بھی لگانا امت کے اوپر بول کے. ان کا ایک بچپن سے مسلمان بنا عبد الرحمان بول کے تھا، اس کو بلا کے ٹریننگ دے رہے، بیوی کو سمجھانے کی لائننگ بتا رہے. کیا بتا رہے؟ عبد الرحمان بولے یار کہ اما جی کہنے کھڑے کرتا ہوں تو ایسا بولنا. دیکھ حضرت کہنے جو بھی تھا ہو گیا، اب تمہارا سونا دینا کہتے. بولو کیا کہتے؟ اور یہ سارا امت پر لگا کے جب اللہ کے بینکوں سے آئیں گا پھر تمہارا سونا خرید کے دیں گے کہتے. اب لے جا کے کھڑا کرے، ادھر آئیو
یہ عبد الرحمان کیا کی بولتا ہے سنیو کا تھی. اب جا کے وہ اس کی بولتی اس بند ہو گئی. اما جی کہنے کیا بولوں کیسا بولے کہتے انہیں بولا نہیں. پھر بولے ادھر یہ عبد الرحمان کہتا ہے کہتے. کون کہتا ہے؟ ہاں تمہارے پاس سونا ریسو دے رہا کہتے اور اللہ کے دین کے لیے لگا کے بعد میں چھڑا کے دیں گے. تو انہوں بولے الیاس ڈرامہ کہیں کو کھیل رہے کہتے یہ تو عبد الرحمان کیا بولا یہ تو تم بول رہے کہتے. تو بیوی بولی عبد الرحمان بولنے کی ضرورت نہیں, رحمان مجھے پہلے ہی بول چکا ہے. جس دن تمہارا ختم ہو جائے گا میرا سارا سونا امت پر لگا دوں گی, چھڑا کے دینے کی ضرورت نہیں, سارا سونا لے جائیے اللہ کے راستے میں لگائیے. میرے دوستو بڑی قربانیوں سے یہ کام چلا ہے, بڑے آنسوؤں سے یہ کام چلا ہے. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنایا اس کے پیچھے کتنی آنسو بہائے نہیں, کتنا روئے, کتنے آنسو بہائے. صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک کس کی فکر تھی؟ گھر کی, بی بچوں کی, بیٹیوں کی نہیں, ہم گناہگاروں کی فکر تھی. ساری رات روتے تھے اللہ میری امت میری امت. دنیا میں جی رہے ہمارا غم, دنیا سے جانے تو ہمارا غم, قبر شریف میں سو رہے تو آقا کہتے ہیں میں حیات النبی ہوں, میں قبر میں با حیات ہوں. ہر نبی ولی سو جائے گا, میں قبر میں سوؤں گا نہیں. قیامت تک میری امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہوں گا. کل میدان حشر میں ہر نبی روئے گا یا ربی نفسی نفسی. آدم بولیں گے نفسی نفسی, نوح علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی, ہود علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی, لوط علیہ السلام بولے گا نفسی نفسی, شیش علیہ السلام بولیں گے نفسی نفسی, ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نفسی نفسی, اسماعیل ذبیح اللہ نفسی نفسی, اسحاق علیہ السلام نفسی نفسی, یعقوب علیہ السلام نفسی نفسی, شعیب علیہ السلام نفسی نفسی, سلیمان علیہ السلام نفسی نفسی, داؤد علیہ السلام نفسی نفسی, الیاس علیہ السلام نفسی نفسی, ادریس علیہ السلام نفسی نفسی, یہاں تک کہ موسیٰ کلیم اللہ کہے گا یا ربی نفسی نفسی. کوئی نبی امتوں کو چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کو یاد نہیں کرے گا. اور عیسیٰ روح اللہ بھی کہے گا اللہ میری اماں مریم کی بھی میں سفارش نہیں کرتا, نفسی نفسی. میرا کیا ہوتا ہے بول. 1.25 لاکھ انبیاء کے زبان پر ہے, اپنی فکر ہے, اپنا درد ہے, اپنا کوڑن ہے, اللہ کے سامنے رو رہے, نفسی نفسی کہہ رہے. ایک ہمارے آقا ہے, کالی کملی والے مصطفیٰ ہیں, غمخواران امت ہے, ہمدردان انسانیت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ ہے. عرش کے نیچے آقا تڑپ رہے, بے قرار و بے چین, آپ کے زبان مبارک ہے یا ربی امتی امتی. میرے بھائیوں ساری زندگی ہمارے گناہ ہمیں دکھ در میں گزارے. آخری بات بولو, سیدنا زینب کہتی ہے میرے بابا صبح سے لے کے شام تک گشت کرتے تھے, 1 گھنٹہ بھی رشت نہیں کرتے تھے. میری اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا, میرے اوپر ذمہ داریاں پڑ گئی. میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلتے تھے, قیامت تک آنے والی امت کی فکر نہیں کر. صبح چلے جاتے تھے, ناشتے کا ٹائم ہوتا بابا نہیں آتے, دوپہر کا کھانے کا ٹائم ہوتا بابا نہیں آتے, عصر میں عصرانے کا ٹائم ہوتا نہیں آتے, رات کے کھانا کھا کر سارا مکہ سوتا, میرے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے. میں دروازے میں کھڑی ہوں, چاروں طرف دیکھ رہی ہوں, میرے بابا صبح چلے گئے, کیا کھائے کیا پیے. امت کے لیے جس سے صبح سے شام تک فکر مند ہے. مختلف خیالات میرے دل کو بے چین کریں. میرے ابا جان کو پتھرے مار مار کر کافروں نے نیچے گرایا تو نہیں, آنکھوں میں دھول ڈالے, آنکھیں ملتے ہوئے بیٹھے تو نہیں, کانٹے بچھائے کانٹوں میں پھنس تو نہیں گئے, اور سر پہ کچرا ڈالے تو کچرا نکالنے تو نہیں بیٹھے. ایک جگہ بھری پبلک میں کھڑے ہو کے تبلیغ کر رہے تھے, ایک کافر اٹھا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ کر 14ویں رات کے چاند سے زیادہ نورانی چہرے پر مار دیا. دوسرا ایک کافر اٹھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک دیا. تیسرے کافر نے اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے مٹی لے کر آنکھوں میں ڈال دیا. چوتھے کافر نے آپ کا گریبان پکڑ کر جو کھینچا ہے کرتے کو 2 طرح سے ٹکڑے کر دیا. یہ سارے ہو رہے. آقا کہہ رہے یہ سب کچھ میں برداشت کروں گا مگر میری امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دے. جی رہے ہمارے غم میں, دنیا سے جا رہے ہمارے غم میں. زینب کہتی ہے مختلف خیالات میرے دل کو تڑپا رہے. میں دروازے میں رو رہی ہوں, چاروں طرف دیکھ رہی ہوں,
ایک مرتبہ حتیم میں نماز پڑھے تھے. اللہ ہم سب کو مکہ جانے کی توفیق دے, حتیم میں جا کر رونے کی توفیق دے. ہر نبی حتیم میں رویا ہے. ہمارے آقا حتیم میں جاتے, رات ساری نمازیں پڑھ پڑھ کر ہم گناہ گاروں کے لیے روتے تھے. حتیم میں نماز پڑھے تھے. نماز پڑھتے ہوئے بھی کافران چین لینے نہیں دیتے تھے. 4 کافر آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز پڑھے, گلے میں پھانسی ڈال کر ادھر 2 کافر ادھر کافر کھینچ رہے. آقا کا سانس رک رہا ہے, تڑپ رہے ہیں. زینب کہتی ہے میرے بابا کے گلے میں پھانسی ڈالی جاتی. ایک مرتبہ مقام ابراہیم کے بعد نماز پڑھے تھے, دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے. ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ اور ولید پلید آئے, محمد تنہا مل گئے, نماز پڑھے. کوئی ایسی وزندار پوٹلی گردن پر ایک جنا, محمد سر اٹھانا نہیں, وہی دم گھٹ جانا, دنیا سے اٹھ جانا, تبلیغ کا پیڑا ہٹ جانا. مشورہ کر کے اونٹ کو ذبح کر کے اونٹ کے پیٹ میں پیشاب پاخانے کی جو پوٹلیاں ہوتی ہے جس کو ہم بوٹی کہتے ہیں, اونٹ 1 ہفتے کا پانی ٹینک میں اسٹاک کر لیتا ہے اور ریگستانوں میں جا کے پیتا ہے. 1 ہفتے کا گھاس اور چارہ اسٹاک کر لیتا ہے یا ریگستانوں میں جا کے کھاتا ہے. 4 کافر ہم بڑی وزن سے لا کے آقا کے سر پہ رکھ دیے. اتنی وزندار پوٹلیاں تھے, ہمارے آقا سر نہیں اٹھا سک رہے تھے. سبحان ربی اللہ سبحان اللہ, کوئی میرا صحابی آئے گا پوٹلیاں ہٹاؤں گا سر اٹھاؤں گا, بلکہ سبحان ربی اللہ پڑھتے جا رہے. کوئی صحابی تو آیا نہیں. آپ کی لختے جگر, نور نظر, آنکھوں کی تارا, دل کی پیارا فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھا. اماں تو ہے نہیں, بابا ہے تو گھر کو آئے نہیں. میرے بابا کہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے؟ میرے بابا کو کوئی ستائے تو نہیں. ڈھونڈ لیتے خانے کعبہ میں آ گئے. اپنے شفیق بابا کو, ہمارے غمخوار نبی کو, زمین پر سر ہے, اوپر پوٹلیاں ہیں. دیکھتے فاطمہ کی چیخ نکل گئی. داڑے مار مار کے فاطمہ رو رہی تھی, اللہ میرے بابا دنیا میں نہیں یا چلے گئے. کن ظالموں نے بابا کو یہ تماشا کیا ہے. جا کے پوٹلیوں کو کھینچنا چاہا, بڑی مشکلوں سے ہٹے. آقا نے سر اٹھایا, سلام پھیرا. بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر, کون قصائی باپ ہے جو بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھ کے نہ روتا ہو. آقا کی چیخ نکل گئی, بیٹی فاطمہ تیرے بابا کو دیکھ کر تم پریشان نہیں ہونا, تیرے بابا کی جان کی حفاظت کرتے ہو. اللہ لے چکا ہے, جان سے کوئی مار نہیں سکتے. میرے بھائیوں, زینب کہتی ہے یہ سارے قصے یاد کر رہی ہوں, میں دروازے میں کھڑی ہوں, رو رہی ہوں. میرے بابا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے, میں زارو خطا رو رہی ہوں. آدھی رات گزرنے کے بعد میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب سے آتے ہوئے دکھے. میں باغ ہو گئی, خوشیاں منانے لگی. میرے بابا آ رہے, با حیات ہے, میرے نبی آ رہے, بلکہ میں خوشیاں منانے لگی. اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. میرے ڈیلیج کے سامنے آ تو کیا دیکھتی ہوں, ایک کافر نے سر پہ جو مارا ہے, سر پھٹ کے پورے کپڑے خون میں رنگین ہو گئے تھے. دیکھتے میرا دل دہل گیا, میرا کلیجہ ہل گیا, میری چیخیں نکل گئی. میں زارو خطا رونے لگی. کسی نے کانٹی دار ٹہنی ڈال کر سامنے پیچھے سے کھینچا ہے, پورے کپڑے تار تار ہو گئے. کسی نے دھول لے کر چہرے پہ ڈالا, 14ویں رات کے چاند کے سر کا چہرہ دھول میں چھپا ہوا ہے. کسی نے کچرے کی ٹوکری سر پہ اڈل دیا, داڑھی اور سر میں کچرا ہے. دیکھتے میری چیخیں نکل گئی. میں زارو خطا روتے ہوئے گھر میں جا کر پانی لا کر بابا جان کا چہرہ دھو رہی تھی. درد مرے انداز سے رو رہی تھی, بابا جان کہیں کو یہ مصیبت اٹھا رہی یا رسول اللہ, ہم بیٹیوں کو تڑپا رہی. بابا میں رونے لگی. مجھے دیکھ کر میرے بابا کے بھی رونا شروع کر دیا. بیٹی زینب تیرے بابا کے بارے میں فکر نہیں کرنا, تیرے ابا کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے چکا ہے. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اللہ کی بچائی ہوئی جان کو کوئی نہیں لے سکتا. ہاں بیٹی یہ مصیبت اس لیے اٹھا رہا ہو, ہم گناہگاروں کا نام لیا. زینب یہ مصیبت اس لیے اٹھا رہا ہو, میری ان مصیبتوں کے صدقے میں اللہ میری امت کو جہنم سے بچائے گا, میری امت کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. زینب پریشان نہیں ہونا, آج تیرے بابا کی بات کوئی ماننے تیار نہیں ہے. سارا مکہ مار رہا ہے, میں امت کی محبت مار کھا رہا ہوں. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت سے فرمایا, زینب ایک زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے, کوئی کچا مکان, کوئی پکا مکان, کوئی اینٹ کا مکان, ٹاٹ کا جھوپڑا خدا نہیں چھوڑے گا. ہر گھر میں تیرے بابا کا دین اللہ داخل کر کے رہے گا, میرا دین داخل ہو کے رہے گا. میرے بھائیو, سورج مشرق کے بجائے مغرب نکل سکتا ہے, شمال اور جنوب میں نکل سکتا ہے, مگر بتاؤ کالی کملی والوں کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں, بالکل دین پھیلنے والا ہے. میرے دوستوں, اس کے لیے آقا کی قربانوں کو سامنے رکھو, نبی کے درد و غم کو سامنے رکھو.
جس آقا نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دیا ہو. آج امت دنیا میں میرے بھائیوں جو ہے ذبح ہو رہی ہے اور نمازیں چھوٹ رہی ہیں، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، نماز مسلمانوں سے اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں. ایسے وقت میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم لے کر، اللہ کا نام لے کر، دعوت کا کام لے کر کھڑے ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے نام پر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے کام کی ذمہ داری لیتا ہوں. کالی کملی والے آقا کہتے ہیں اللہ سرسبز و شاداب رکھے، ہرا بھرا رکھے، ایورگرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، میرے امتی کو میری بات امت تک پہنچا دے. رب العالمین کی مدد لینے کے لیے، رحمت العالمین کی دعائیں پانے کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کھانے کے لیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی؟ حوصلہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، فیصلہ ساتوں آسمان والا کرے گا. ارادے تم لکھاؤ میرے بھائیوں، مرادیں اللہ پوری کریں گے. سب سے پہلے جو کھڑے ہوتا ہے اس مجلس کا ہیرو کہلاتا ہے، اللہ آسمانوں میں اس کی تعریف کرتا ہے. سب سے پہلے کھڑے ہونے والے خوش قسمت ہے. سارا ہی مجمع کھڑے ہو جاؤ، زندگیوں کی بازی لگا دو، جوانیوں کو آقا کی عشق میں قربان کر دو. کھڑے ہو کے بولو، سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ، 4 مہینے کے لیے آقا کی عشق میں، نبی کی محبت میں کھڑے ہو جاؤ. میرے بھائیوں کھڑے ہو جاؤ. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا رحم المساکین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین ویا رحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و لفظوں سے درگزر فرما. یا اللہ بڑے خطا کار، بڑے گناہ گار، یا اللہ تیرے زمین کو اپنے گناہوں سے رنگ دیے، تیرے نعمتیں کھا کر، تیرے زمین پہ جی کر، تیرے آسمان کا سایہ لے کر، یا اللہ ہم تیرے حکموں کو توڑتے گئے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے گئے. یا اللہ یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے. یا اللہ تیرا دین ہمارے سامنے مٹتا گیا، مسلمان سے تارو تو نماز چھوڑتے گئی، تیرے نبی کے طریقے چھوڑتے گئے، ہم دیکھ کر بھی خاموش بیٹھے رہے. یا اللہ یہ سب سے بڑا جرم عظیم ہے. اپنے دریا کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، تیری ذات عالی پر یقین عطا فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یقین عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے. یا اللہ ہماری نماز کو جاندار بنا دے، دھیان سے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دے. اے اللہ کلمے والے یقین کے ساتھ، فضائل والے شوق کے ساتھ، مسائل والے طریقوں کے ساتھ، یا اللہ تیرے دھیان کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. پوری امت کو نماز پڑھانے کی توفیق دے. 100% مسلمانوں کو نمازی بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم کو بھی اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے، تو بھی ہمارا بن جا. تو ہمارا بن جائے گا، ہمارے سارے کام بن جائیں گے. یا اللہ ہمارے سارے کام بن جائیں گے. یہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تیرے نبی کی عشق میں آیا ہے. جتنے یہاں بیٹھے اللہ، ان میں کون کس لائن سے پریشان ہے، کس معاملے میں بے چین ہے، کس معاملے میں بے قرار ہے، سب کو تو پہچانتا ہے، سب کے حالات کو تو جانتا ہے. جو ان کی پریشانی اللہ اپنے دریائے کرم سے دور فرما. کوئی بے اولاد ان کو اولاد والا بنا دے، کوئی جوان بیٹیوں کے لیے بے قرار ہے تو ان کی لڑکیوں کو رشتے لگا دے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے تو اللہ تندرستی دے دے، کوئی قرض داریوں میں مبتلا ہے اپنی غیبی خزانوں سے ادا کر دے. یا اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو بھی مانگے ہیں وہ عطا فرما، جو بھی مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما. تیرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں مانگے ہیں ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. پوری امت کے حق میں اپنے محبوب کی دعائیں قبول فرما. جن جن وبا اور بلاؤں سے پناہ مانگے ہیں
اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس سارے مجمع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما۔ جن جن بھائیوں نے دوستوں نے نام لکھایا ہے یا اللہ نام لکھانا ہمارے اختیار میں ہے، کام بنانا تیرے اختیار میں ہے۔ یا اللہ جتنوں نے نام لکھایا ان کے کام بنا دے، ان کا نکلنا آسان کر دے۔ یا اللہ ان ساتھیوں پر تیرا احسان کر دے، آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مسر اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری قربانیوں کے بدلے میں، درد بھرے آنسوؤں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما، قبول اور منظور فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔